فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ ہی نے تلقین فرمائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اب کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ اپنے جد امجد آدم اور حوا اور اپنی اماں حوا جو ہے ان کے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا میں آتا ہو، نہیں نہیں، جو بچہ آتا ہے وہ تو کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، صاف اس کی تختی ہے، بلکہ قرآن حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت لے کر آتا ہے، خالص فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، چاہے نوٹ کر لیجئے چاہے وہ ولد الزنا ہو، چاہے وہ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ زنا گناہ ہے تو ماں باپ کا ہے، یہ جس نے زنا کیا ہے اس کا جرم ہے، اس بچے کا کوئی جرم نہیں، وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس کو آپ نفرت سے نہیں دیکھیں گے، وہ جو ہے کوئی زنا کرنے والے تھے، ماں باپ ہی کہوں گا میں اسے، اور کیا کہوں، اگرچہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ بچہ بالکل اس گناہ سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا کافی مختلف ہے لوگوں کے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ لے کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ فطرت انسانی جسے اللہ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اس حوالے سے وہ جو اوریجنل سن ہر بچہ یہ اب یہ ساری جو ہے یہ کرسچین جو بھی فلسفی ہے مذہب کا ان کا معاملہ ہے، چونکہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے کہ ابا آدم اور اماں حوا نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے، لہذا کیا کرے، کیسے اس کو پاک کرے، تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھیجا، اور قربانی کا بکرا ان سب کی طرف سے بنا کر اسے سولی پر چڑھوا کر، اور وہ اس کو کفارہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ ہے بناء فاسد علی الفاسد۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو معاف کر دیا تھا ہم نے، اس کے بعد اس کا کوئی اثر جو ہے نسل انسانی میں نہیں چلتا۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ جو ہے بہت اہم ہے، اور بہت ہمارے دین کے جو بنیادی حکمتیں ہیں اس میں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ آیتیں آ رہی ہیں جس میں وہی اللہ کی محبوب شخصیت بندہ مومن، اس کی شخصیت کی دل آویزی، میں نے یہ شعر آپ کو سنایا تھا پچھلی مرتبہ کہ کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، مومن کی شخصیت، مومن کی سیرت، مومن کا کردار فرشتوں کو بڑا محبوب ہے۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے نفس امارہ کے ہوتے ہوئے اس نے جو یہ رتبہ حاصل کیا روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، شخصیت کی بلندی کے اعتبار سے، تو کہتے ہیں فرشتے کہ دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن، مومن جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرتا، حوروں کو یہ شکایت ہے۔ یہ ذرا ایک لطیف طنز کے انداز میں ہے بات۔ اب وہ جو اوصاف آ رہے ہیں مزید اس میں نوٹ کیجئے۔ پہلا وصف کیا تھا؟ زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں، فروتنی، تواضع، عجز، یہ ان کے چال ڈھال سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر دو، وہ خامخواہ کسی سے الجھتے نہیں ہیں، بات پہنچاتے ہیں، تبلیغ کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر محسوس ہو جائے کہ جو مخاطب ہے وہ ضد پر اڑ گیا ہے، وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں، سننے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں، تو بحثم بحثی کے اندر وہ نہیں پڑتے، پھر قالو سلاما، خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جاتے۔ اچھا بھائی، اس وقت آپ کے سمجھ میں میری بات نہیں آ رہی، میری سمجھ میں آپ کی بات نہیں آ رہی ہے، چلیے پھر کسی موقع پر گفتگو کریں گے۔ تو شائستگی کے ساتھ قالو سلاما، یہ بھی نہیں کہ آپ لٹھ مار کر علیحدہ ہو کہ دوبارہ پھر گفتگو کرنے کا موقع ہی نہ رہے، بلکہ شرافت کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ علیحدہ ہو جائے۔ نمبر تین، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ کہ جو رات گزارتے ہیں اس حال میں کہ کبھی سجدے میں ہے کبھی کھڑے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ اول تو نماز تھی ہی رات کی، اور اس میں 2/3 تک کا معاملہ تھا، تہائی، 2/3، آدھی رات۔ ویسے حضور کا معاملہ جو ہے آخری وقت تک یہ رہا ہے کہ رات کو ایسے ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر استراحت کی پھر کھڑے ہو گئے، یعنی رات گزرتی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ آپ سجدہ ریز ہیں یا کھڑے ہوئے ہیں قنوت کی شکل میں۔ چوتھی بات کیا تھی کہ اس مرتبے کو پہنچ جانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے، محاسبہ اخروی کے خوف سے آزاد نہیں ہوتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، اس لیے کہ وہ خوف برقرار رہتا ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر تک یہ کہہ رہے ہیں انتقال کے وقت کہ خدا کی قسم اگر برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے،
اس لیے کہ محاسبہ اخروی کے بارے میں جب حضور نے یہ فرما دیا کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا تو تاب دیگرہ سے نہ جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ فرمائے. اور جب کہ کسی نے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، اگر میرا پروردگار مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا تو اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکوں گا. پھر اور کسی کا معاملہ کیا ہوگا؟ پھر ایک اور بس بتایا گیا کہ ان کے اندر ایک میانہ روی ہوتی ہے، اعتدال. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف، نہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا، اور نہ یہ ہے کہ بخیلی کا معاملہ کرنا. اور اس میں اس حد تک بھی انسان چلا جائے پتہ نہیں کل کیا ہوگا بچا کر رکھو. بھائی کل کا معاملہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. جس نے آج پرووائڈ کیا ہے، پرووائڈر تو وہی ہے، تو وہ کل بھی دے گا. اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ بخیلی اور کنجوسی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اوصاف آگے اب آ رہا ہے والذین لا یشہدون الزور. اب اس کا ایک ترجمہ جو عام طور پر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. ایک ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے، اگرچہ ان الفاظ کا صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے. ویسے جھوٹی گواہی بھی بہت بڑے گناہوں میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے. عام طور پر لوگ اسے چھوٹی بات سمجھتے ہیں، لیکن اصل مفہوم یہاں کیا ہے؟ وہ جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. شہدہ یشہد و موجودگی، اس لیے کہ یہاں بالزور نہیں ہے کہ وہ گواہی نہیں دیتے جھوٹ کی، بلکہ لا یشہدون الزورا، جھوٹ پر اپنی موجودگی گوارا نہیں کرتے، یعنی جھوٹ کے کسی کام میں شامل نہیں ہوتے. غلط کام کے موقع پر اپنا وہاں موجود ہونا بھی انہیں گوارا نہیں. ان کے اندر حق کی اتنی حمیت ہے، اتنی غیرت حق ہے کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہو رہا وہاں اپنی موجودگی جو ہے وہ بھی ان کو گوارا نہیں. والذین لا یشہدون الزور، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے جو بنیادی اوصاف تھے تعبیر سیرت کے لیے اس میں جب آیا تھا کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب ایک زکوٰۃ کے لیے لفظ آتا ہے قرآن میں ایتاء الزکاۃ، وہ تو ہے اصل میں وہ نظام جو زکوٰۃ کا بنا ہے بعد میں، وہ تو مدینے میں آ کر بنا ہے نا. تو مدینے میں آ کر یہ نصاب ہے، جس کے پاس 7 تولے سونا ہے، جس کے پاس 52 تولے چاندی ہے، وہ صاحب نصاب ہو گیا. اب اس میں سے وہ زکوٰۃ دے گا. جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ شروع میں جب کہ ابھی کوئی نصاب تھا ہی نہیں، ابھی زکوٰۃ کی فرضیت آئی نہیں تھی، تو فعل الزکوٰۃ کیا ہے؟ مسلسل تزکیہ کرتے رہنا. آدمی کے پاس ایک روٹی ہے تو یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو عائد نہیں ہوتی نا، لیکن وہ اس ایک روٹی میں سے بھی آدھی روٹی کسی دوسرے کو دے دیتا ہے. تو یہ بہت اونچا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت اعلیٰ کام ہے. تو یہ تزکیے کے لیے، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کو رذائل سے بچانے کے لیے مسلسل خرچ کرنا، مسلسل خرچ کرنا، یہ ہے فعل زکوٰۃ. والذین هم للزکاۃ فاعلون، ایتاء زکوٰۃ اور ہے اور فعل زکوٰۃ اور ہے. اسی طریقے سے جھوٹ کی گواہی دینا تو بہت بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. جھوٹ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہو جاتا ہے کسی لغو کام پر تو باعزت طور پر گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے. اب یہاں بھی تقابل کیجئے، اس لیے کہ سورہ مومنون میں آیا تھا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ کہ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں، بالارادہ لغو کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے، نہیں جاتے. یہاں اس سے اگلی بات کہی جا رہی ہے، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو چیز کے اوپر، آپ نے راستے میں جا رہے تھے، وہاں دیکھا کہ ایک مداری جو ہے ڈگڈوگی بجا کر لوگوں کو جمع کر رہا ہے، آپ بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے وقت ضائع کیا وہاں اپنا. یہ مرو باللغو ہے، لغو کام کے پاس سے گزرنا ہے، لیکن اس میں وہ اپنے دامن کو بچا کر گزر جاتے ہیں، اس میں ملوث نہیں ہوتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے. اور لغو کیا ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے، لغو جو ہے گناہ کو نہیں کہتے، معصیت کو نہیں کہتے. لغو وہ شے ہے جو گناہ تو نہیں ہے، معصیت نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی آپ کی دنیاوی ضرورت یا اخروی ثواب متعلق نہیں. تو یہ وقت ہمارے پاس جو ہے یہ بہت قیمتی شے ہے، اسی وقت سے ہمیں اپنی عاقبت بنانی ہے، اسی کے ذریعے سے جنت حاصل کرنی ہے، اسی میں کچھ کریں گے. یہ وقت جو ہے الوقت سیف قاطع، یہ تو کاٹنے والی تلوار ہے. یہی وقت ہمیں ہلاک بھی کر دیتا ہے، یہی وقت ہے جو اس کی قدر جانتے ہیں. اب یا تو اس میں اللہ کا بیٹھ کر ذکر کیا جائے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، کچھ اور کیا جائے اگر کوئی اور کام اس وقت آپ کے پاس نہیں، یا پھر دنیاوی ضرورت ہے، آپ کے معاش کی ضرورت ہے، اس میں صرف کیجیے. لیکن یہ پیس ٹائم کا جو تصور ہے، ایسے ہی وقت گزاری کرنا،
نہیں، قطعاً نہیں۔ اور کہیں اتفاقاً گزر ہو جائے تو وہ لوگ کہ جو خود تو ارادہ کر کے لغو میں شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا تو سوال ہی نہیں، اتفاقاً گزر جائیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہ اپنے دامن کو بچا کر دامن سمیٹتے ہوئے گزر جاتے، اس میں ملوث نہیں ہوتے، ادھر متوجہ نہیں ہوتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ رب رحیم